ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ جوڈیشل کمیشن کے پاس جائیں گے، کیا کریں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے فیصل بھائی، میرے بھائی نے کہا نا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں، تو جناب بالکل جی میں بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں کہ اتنا ترقی کی طرف گامزن ہے کہ اگلی موٹر وے جو ہے نا وہ لاہور سے پاناما تک بنانے کا اعلان ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صبح فجر کے بعد لاہور سے نوٹوں بھرا ٹرک جایا کرے گا اور بحفاظت شام ڈھلنے سے پہلے جو ہے نا پاناما پہنچ جایا کرے گا، جو ہے نا ٹھیک ہے نا جی، یہ ہم مانتے ہیں جناب کو بڑا ترقی ہے، لفظی ایک اشارہ بنا دی ہے جی، لفظی نہیں ہے، یہ ترقی کی راہیں جو ہے نا ان کی اسی طرح کی ہیں۔ پہلی چیز، دوسری آپ بھی میری اس بات کی گواہی دیں گے، ڈاکٹر کامل علی آغا صاحب بھی دیں گے اور میرا بھائی بھی دے گا کیونکہ یہ حق سچ کا کھلاڑی ہے۔ آج سے 7 دن پہلے اتحادی جماعتوں کا جناب اجلاس ہوا تھا، اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی کنکلوژن وہ یہ فرنٹ پیج پہ ہر اخبار کی مین ہیڈ لائن تھی کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کسی قسم کی کوئی وضاحت اس ایشو پہ نہیں کریں گے۔ یہی بات ہے جی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ بھی گواہی دیں گے۔ جناب والا یہ 2 دن پہلے ڈنڈے والی سرکار آئی ہے، اس نے ڈنڈا ہلایا ہے، اس نے کہا پھر حالات وہ ہوں گے کہ کوکلا چھپاکی جمعرات آئیے، جڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے، بندے کے پتر بنے اور یہ قومی سلامتی کے اوپر برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس پاناما لیکس کے ایشو پہ فٹو فٹ کنکلوژن نکالیں، تب جا کے یہ آپ پیر والے دن جناب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ وہ قربان جاؤں آپ پہ جناب پالیسی سٹیٹمنٹ، تسی ہائیڈروجن بم ایجاد کرن دیجیے نا، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دینی ہے؟ اور ملک لوٹا یار تم نے پاکستان کی جاؤ سارے ادارے لوٹ کھائے یار، اور عالم یہ ہے دیکھیں میں اسی چیز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی یہی چیز ہے۔ جب آپ پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کنونسڈ ہے اپوزیشن وزیر اعظم نے کیا ہے یہ سارا کچھ، تو پھر کس چیز کی وضاحت آپ طلب کر رہے ہیں؟ یار میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کنونس ہے۔ آپ کا آرٹیکل 42A ہے 1976 کا عوامی نمائندگی ایکٹ کا، 42A کی سب سیکشن 4 ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر سالانہ گوشوارے اور کاغذات نامزدگی میں فالس سٹیٹمنٹ دے گا تو اس کو 82 آرٹیکل کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا اسی قانون کے، اور 82 آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ کی 3 سال کی قید کی سزا ہے اور نااہلی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، افتخار چیمہ جی آج سے 1 مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے جناب ان کا نون لیگ کا نااہل ہوا، بیوی کا ایک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے گوشواروں کے اندر نہیں لکھا تھا۔ آپ کی جنوبی پنجاب کی ایک ایم پی اے آج سے 20 دن پہلے سپریم کورٹ نے نااہل کی کہ اس نے اپنی ایک جائیداد شو نہیں کی تھی۔ پچھلے 20 سالوں میں کم از کم 150 ایم این اے، ایم پی اے سینٹر ہیں کہ جو اپنی چھوٹی چھوٹی جائیدادیں شو نہ کرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے اسی 1976 کے آئین کے مطابق جو ریجیکٹ کر دیا ان کو جو ہے نا۔ آپ بتائیں کہ آپ کی نواز شریف صاحبہ کی جو بیٹی مریم نواز ہے، اگر آپ کو پاک لین کے فلیٹس میں وزیر اعظم صاحب کی جو ہے اونرشپ نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اگلی بات سن لیں، حسین کے پاس ہے یا حسن کے پاس ہے؟ کیپٹن صفدر تو کنفرم ہو گیا نا، بیوی باؤنڈ ہوتی ہے، یہ بھی جناب دونوں پارلیمنٹیرین ہے، میں بھی ایم پی اے رہا ہوں، ہم نے بھی 5 سال گوشوارے دیے ہیں۔ بھائی جان بیوی آپ کی باؤنڈ ہے، اسپاؤس ہے آپ کی، بیوی نے خود ایکسپٹ کر لیا کہ میرے فلیٹس ہیں اور اس کے بھائیوں نے کر لیا کہ میری آف شور کمپنیز ہیں۔ پچھلے آپ جاؤ کیپٹن صفدر کے پچھلے جاؤ 15 سالوں میں خریدے تھے۔ کلثوم نواز صاحب کا سٹیٹمنٹ صرف اس حد تک محدود ہے کہ یہ ہم نے فلیٹس بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خریدے تھے۔ وہ کس نے خریدے تھے؟ آپ کے پچھلے 15 سالوں سے ان کے نام ہیں نا مریم نواز کے، کیپٹن صفدر کے پچھلے 15 سال کے گوشوارے نکالنا ہے، اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیپٹن صفدر تو کنفرم نااہل ہو گیا ہے، سپریم کورٹ کے میں دائر بھی کر دیا ہماری پی ٹی آئی نے وہاں کی جو ہے نا ہزارہ کی، تو کہنے کا مقصد کیا دائر کر دیا ہزارہ کی؟ اس کی